نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة۔ ابھی آپ نے سورہ غاشیہ کی آیت 1 سے 16 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ بترتیب مصحف 88 اور بترتیب نزول 68ویں سورہ ہے اور مکی سورہ ہے۔ اس میں 26 آیتیں اور 1 رکوع۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں غاشیہ پڑھتے تھے۔ پیش ہے ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر ابن کثیر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ آیت 1، وجوہ یومئذ خاشیہ آیت 2، عاملۃ ناصبہ آیت 3، تصلی نارا حامیہ آیت 4، تسقی من عین آنیہ آیت 5، لیس لہم طعام الا من ضریع آیت 6، لا یسمن ولا یغنی من جوع آیت 7۔ ترجمہ۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان و شفیق ہے۔ کیا آپ کو ایک ہمگیر واقعے کی اطلاع ملی ہے؟ اس دن بہت سے چہرے ذلیل و مصیبت میں گرفتار اور خستہ حال ہوں گے اور دہکتی آگ میں جائیں گے اور انہیں سخت گرم پانی پلایا جائے گا۔ انہیں بحث کانٹوں والی جھاڑی کے اور کسی قسم کا کھانا نہ ملے گا جو نہ تو فربا کرے گا اور نہ بھوک مارے گا۔ یہ تھا ترجمہ سورہ غاشیہ کی آیت 1 سے 7 کا تفسیر۔ آیت 1، غاشیہ کی تفسیر۔ غاشیہ قیامت کا نام ہے کیونکہ یہ سب کے پاس آئے گی اور سب کو گھیر لے گی، یعنی چھا جانے والی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہے جا رہے تھے، سنا کہ کوئی عورت قرآن پڑھ رہی ہے، کھڑے ہو کر سننے لگے۔ جب وہ هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھ چکی تو آپ نے فرمایا، ہاں میرے پاس خبر پہنچ گئی ہے۔ آیت 2 سے 4۔ عملوں کے باوجود جہنمی۔ قیامت کے دن بہت سے چہروں پر نیستی برس رہی ہوگی۔ عمر بھر تکلیفیں اٹھا کر بڑے بڑے عمل کرتے رہے مگر پھر بھی جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ عمل برباد گئے اور گناہ پلے پڑے۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خانقاہ کے پاس سے گزرے۔ راہب کو آواز دی، وہ آیا۔ آپ اسے دیکھ کر رونے لگے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا اسے دیکھ کر عاملۃ ناصبہ یاد آ گئی۔ یہ لوگ سخت ریاضت کے باوجود بھی جہنمی ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد عیسائی ہیں۔ دنیا میں نیک عمل سمجھ کر گناہوں کے کاموں میں تکلیفیں اٹھاتے رہے اور آخرت میں عذاب و مار دھاڑ کی تکلیفیں اٹھائیں گے۔ آیت 5 سے 7۔ اہل جہنم کا طعام و شراب۔ یہ بے حد بھڑکی ہوئی آگ کا ایندھن بنیں گے اور انہیں پینے کو سخت گرم چشمے کا پانی اور کھانے کو صرف
ذریعہ ملے گا۔ ذریعہ آگ کی کانٹے دار جھاڑی ہے جس میں زہریلے خاردار پھل آتے ہیں، یہی پھل انہیں کھانے کو دیے جائیں گے، جو نہ تو موٹا کریں گے اور نہ بھوک ہی مٹائیں گے بلکہ بدن کو چھید ڈالیں گے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ آیت 8، لسعیہا راضیہ آیت 9، فی جنت عالیہ آیت 10، لا تسمع فیہا لاغیہ آیت 11، فیہا عین جاریہ آیت 12، فیہا سرر مرفوعہ آیت 12، آیت 13، واکواب موضوعہ آیت 14، ونمارق مصفوفہ آیت 15، وزرابی مبثوثہ آیت 16۔ ترجمہ: اس دن بہت سے چہرے رونق والے اور اپنے کاموں کی وجہ سے خوش و خرم ہوں گے، بہشت بری میں ہوں گے جہاں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے۔ ان میں چشمے جاری ہوں گے، ان میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور رکھے ہوئے آب خورے ہوں گے، اور برابر برابر بچھے ہوئے گدے اور قالین پھیلے ہوئے ہوں گے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 8 سے 16 کا۔ تفسیر: اہل جنت کے چہرے شگفتہ ہوں گے۔ آیت 8 سے 11، اس دن بہت سے چہروں سے خوشی اور آسودگی برسے گی، پھول کی طرح شگفتہ ہوں گے، اپنے عملوں سے خوش ہوں گے اور جنتوں کے بلند و بالا خانوں میں موج اڑائیں گے جہاں کوئی بیہودہ بات کان میں نہ پڑے گی۔ سورہ مریم کی آیت 62 میں فرمایا، وہاں سلامتی والی بات کے سوا کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے۔ سورہ طور کی آیت 23 میں فرمایا، نہ وہاں بیہودگی ہوگی اور نہ گناہ کی باتیں۔ سورہ واقعہ کی آیت 25-26 میں فرمایا، نہ وہاں بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ بری باتیں، بہر سلامتی والی باتوں کے اور کچھ نہ سنیں گے۔ آیت 12، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت کی نہریں مشک کے پہاڑوں اور ٹیلوں سے نکلتی ہیں۔ آیت 13، جنت میں اونچے اونچے سبک و نازک تخت ہوں گے جن پر بہترین قسم کے فرش ہوں گے اور ان پر حوریں جلوہ افروز ہوں گی۔ جب یہ ان پر بیٹھنا چاہیں گے تو یہ تخت جھک جائیں گے۔ آیت 14، قرینے سے شراب کے لبالب جام ادھر ادھر چنے ہوئے ہوں گے کہ جب کوئی جنتی شراب پینا چاہے پی لے۔ آیت 15-16، جنت کی تیاری۔ ایک قطار میں قرینے سے تکیے لگے ہوئے اور قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کوئی جو مستعد ہو کر اس جنت کی تیاری کر لے جس کی وسعت غیر محدود ہے، رب کعبہ کی قسم وہ ایک چمکتا ہوا نور، لہلہاتا ہوا سبزہ اور اونچے اونچے محل، بہتی ہوئی نہریں، خوبصورت و خوبصیرت بیویاں، بے شمار ریشمی جوڑے اور تیار و نفیس پھل ہیں۔ وہ ہمیشگی والی جگہ ہے جہاں میوے ہی میوے، سبزی ہی سبزی اور نعمت ہی نعمت ہے، اور پر رونق و عالیشان مقام ہے۔ صحابہ بولے، ہم سب اس کی تیاری میں مصروف ہیں۔ فرمایا، انشاءاللہ کہہ لو۔ پھر سب نے انشاءاللہ کہا۔ یہ تھا سورہ غاشیہ کی آیت 1 سے 16 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔